آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کامیاب لوگوں کی تیسری اہم عادت پر، جسے اسٹیفن کوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب 7 ہیبٹس آف دی ہائیلی افیکٹو پیپل میں بیان کیا ہے۔ اور یہ عادت ہے فرسٹ تھنگس فرسٹ، یعنی اردو میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا کام پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پہلا کام پہلے در حقیقت زندگی کی ترجیحات کو سمجھنے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔ جب ہم اس عادت کو اپناتے ہیں تو ہم اپنے سب سے اہم کاموں اور مقاصد کو، جو روزمرہ کے شور اور غیر ضروری مصروفیات پر ترجیح دینا سیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمیں وقت کا غلام بنانے کے بجائے اس کا مالک بناتی ہے۔ کہنا چاہیے کہ ہم وقت کے قابو میں نہیں بلکہ وقت ہمارے قابو میں رہتا ہے اس عادت کی وجہ سے۔ یہ ہماری زندگی کا رخ طے کرنے یا سمت طے کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ ہم سخت وقت کی شکایت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے وقت نہیں یا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن کیا یہ واقعی وقت کا مسئلہ ہے یا ترجیحات کا؟ اسٹیفن کوی کے مطابق کامیاب لوگ نہ صرف وقت کو مینیج کرتے ہیں بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی مینیج کرتے ہیں، یعنی خود کو بھی مینیج کرتے ہیں اور اپنی ترجیحات کو وقت کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ اس عادت پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا اور نوٹیفیکیشنز کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اطلاعات مل سکے۔ یعنی پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ کی عادت دراصل پہلی دو عادات، یعنی جو اس سے پہلے دو عادت پہ بات ہوئی ہے ہماری، یعنی پرو ایکٹیویٹی یعنی ذمہ داری اور بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، مطلب انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنا یا مقصد کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنا، اس کا یہ عملی اطلاق ہے۔ جب آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز واقعی اہم ہے۔ اسٹیفن کوی نے اس عادت کو سمجھانے کے لیے ایک میٹرکس کا سہارا لیا ہے۔ اردو میں میرا خیال ہے میٹرکس کو مصفوفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میٹرکس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس وقت آپ اسکرین پر سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں میٹرکس کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کا رنگ مختلف ہے، یعنی لال، پیلا، نیلا اور ہرا۔ اسے آپ وقت کی شکل سمجھ سکتے ہیں یا وقت کی تصویر سمجھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے کام کے لحاظ سے 2 بنیادوں پر تقسیم کیا گیا ہے، یعنی افقی سطح پر ارجنٹ یا فوری اور عمودی سطح پر اہم یا بہت ہی اہم یا نہایت اہمیت کی حامل۔ پہلے نمبر کا خانہ ہنگامی خانہ کہلاتا ہے یا کرائسس کوآرڈینیٹ کہلاتا ہے۔ اس خانے میں فوری اور اہم کام آتے ہیں، جیسے کوئی ہنگامی صورتحال، کسی شکایت کا فوری ازالہ کرنا ہے یا آخری تاریخ ہو گئی ہے اور اب وہ کام پورا کرنا ہے۔ اور اگر آپ زیادہ تر آپ کا وقت اس خانے میں گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار اور مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ دوسرے خانے میں جو کام آتے ہیں وہ اہم تو ہیں لیکن فوری نہیں ہے۔ یہ خانہ توجہ کا خانہ یا کوالٹی کوارڈنٹ کہلاتا ہے، مثلا تعلقات قائم کرنا، منصوبہ بندی کرنا، کسی قسم کی صلاحیتیں سیکھنا یا اپنی صحت کا خیال رکھنا وغیرہ۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں مستقبل کے مسائل سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ مؤثر اور کامیاب لوگ اپنا زیادہ تر وقت اسی خانے میں گزارتے ہیں۔ تیسرا خانہ فوری لیکن غیر اہم کاموں کا ہے۔ اسے آپ فریبی خانہ یا ڈسپشن کوآرڈینیٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو فوری لگتے ہیں لیکن اہم نہیں ہوتے، جیسے کہ غیر ضروری ای میلز کا جواب دینا، بیکار کی فون کالز یا بے مقصد میٹنگز وغیرہ۔ یہ کام کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان سے فریب کھا جاتے ہیں اور اہم کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ خسارے یا زیاں کا خانہ ہے، ویسٹ کوآرڈینیٹ کہلاتا ہے۔ اس میں وہ کام آتے ہیں جو نہ تو فوری نوعیت کے ہوتے ہیں اور نہ ہی اہم ہوتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال لگے ہوئے، اب فون ہے تو فون موبائل پہ لگے ہوئے، غیر ضروری وقت ضائع کرنا، بے مقصد ٹی وی دیکھنا۔ یہ کام ہماری توانائی اور وقت دونوں کو ضائع کرتے ہیں یا دونوں کا ضیاع کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اہمیت کو ترجیح کیسے دی جائے یا ہم اپنے کاموں کو دوسرے خانے میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چند اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہفتہ وار منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ ہر ہفتے کے آغاز میں ایک وقت مقرر کریں اور اپنے اہم کاموں کی فہرست بنائیں۔ اپنے مقصد اور اقدار کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں
کہ یہ کام آپ کے لیے واقعی اہم ہیں یا نہیں۔ اہم کاموں کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے پہلے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر نہیں کہنا سیکھیں۔ اپنی ترجیحات پر قائم رہنے کے لیے نہیں کہنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جو آپ کے اہم کاموں کی فہرست میں نہیں ہے تو نہایت ہی مؤدبانہ طریقے سے انکار کرنا سیکھیں۔ تیسرے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں، خاص طور پر کوئی کام فوری ہو لیکن آپ کے لیے اہم نہ ہو تو ایسے کام دوسروں کے ذمہ لگا دیں۔ چوتھے، اہم لیکن فوری نہیں والے کاموں میں اپنی صحت، ذہنی سکون اور تعلقات کو شامل کریں۔ ورزش، میڈیٹیشن اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی طویل مدت میں زیادہ آپ کے لیے مؤثر اور کامیاب آپ کو بنا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا کام پہلے، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خود اپنی ترجیحات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ یا حالات انہیں کنٹرول کریں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی کے لیے اپنے وقت کو ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے مقصد اور اقدار کے مطابق ہوں، جو واقعی آپ کے لیے معنی رکھتے ہوں۔ آپ اس وقت کو، آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کون سے خانے میں گزار رہے ہیں؟ اپنے اس کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں کامیاب لوگوں کی چوتھی عادت پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں کی دولت سے نوازے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔